بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا خوبصورت، ساری باتیں میرے نبی کی خوبصورت ہیں۔ ایک سبق ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ زمانے کے لیے ہے۔ نبی نے کہا، اور یہ نبی نے جو بات کہی، حدیث تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ حضرت انس جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں اس بات کو، اور یہ روایت حضرت معاذ بن جبل سے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی، اب یہ نصیحت نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں وصیحت کر رہے ہیں، وصیحت کر رہے ہیں۔ کیا وصیحت کر رہے ہیں؟ اپنے اولاد کے دلوں میں خدا کا خوف ڈالو۔ مجھے لگتا ہے اولاد کے دلوں میں خوف کیا ڈالنا، ہمارے معاشرے میں سے خدا کا خوف جو ہے یہ شاید ناپید ہی ہو چکا ہے، کیونکہ اب تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی ایک دن کے بچے سے لے کے 100 سال تک کا کوئی بھی ظلم اس ملک میں ہو جائے، میرے لیے وہ اب صرف ایک کہانی رہ گیا ہے، اس سے زیادہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ اٹھائیں تو وہ بات بنتی ہے، میڈیا اس کے اوپر چیخیں ماریں تو انصاف ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں انصاف تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا۔ سارا کا سارا ملک جو ہے وہ قیامت کے انتظار میں لگتا ہے، وہاں پہ کوئی ادارہ شاید ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ انصاف تو صرف اللہ تعالیٰ نہیں دینا ہے۔ لیکن باتوں کے بہت سے اور پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ فرحات علی شاہ صاحب ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ فرحات شاہ صاحب، واقعی میں صحیح نہیں کہہ رہا کہ اب تو معاملات سن کے نا دل اب پتھر ہو گیا ہے، اب تو عادی ہو گیا، بالکل عادی ہو گیا۔ کرامت عباس صاحب ہیں، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ علیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ آمنہ، جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا اس گاڑی کے اندر، ان کے والد غلام حسین صاحب، السلام علیکم۔ غلام حسین، آپ اپنے لفظوں میں بتائیے کہ یہ ساری کہانی، یہ سارا مدعا ہے کیا، اور اب صورتحال کہاں تک ہے؟ یہ مدعا اس طرح ہی، بیٹی مجھے اس کی والدہ نے بتایا کہ دوپہر میں اپنی شاپ پہ تھا۔ آپ کی دکان ہے؟ ہاں جی، کس چیز کی؟ موبائلوں کی 2-3 دکانیں ہیں میری، اس کے بعد یہ چھوٹا سا بوتیک بھی ہے، یہ چلاتی تھی۔ اچھا۔ تو اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ دوپہر 3 بجے جی، اس نے یہ کریم والے کو فون کیا، 2-3-4 منٹ کام ہے جو بھی ہے۔ جی۔ تو میں نے ایک 14 اگست کا جوڑا لینے جانا ہے اور کچھ کپڑے لینے جانے عید کے۔ کہاں سے؟ لبرٹی سے۔ لبرٹی سے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں پارک ویو سوسائٹی ہے، ملتان روڈ کے اوپر، ٹھوکر نیاز بیگ سے تقریباً 2 یا 2.5 وہاں سے آپ نے لبرٹی آنا ہے، بچی نے 14 اگست کا جوڑا لینے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ کتنے بچے کتنے آپ کے؟ بچے میرے 5 ہیں جی، ٹوٹل 2 بیٹیاں تھیں۔ اچھا۔ 3 بیٹے ہیں۔ یہ بڑی بیٹی ہے؟ نہیں، یہ جی چوتھے نمبر پہ۔ یہ سب سے چھوٹی اس بچی؟ کی جو اصل عمر ہے وہ 17 سے 18 سال ہے۔ تو 25 سال کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا، کہ مطلب ہے مختلف میڈیا اٹھا رہا ہے اپنی مرضی سے جو بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ 17 اور 18 سال 18 سال کی بچی ہے؟ اچھا۔ تو مطلب ہے وہ کریم والی آئی ہے گاڑی، ماں نے خود باہر بٹھایا ہے جی کہ میں جا رہی ہوں مما، تو میں مطلب آ جاتی ہوں، ابھی میں واپسی پہ آؤں گی تو بوتیک سے ہو کے نا، تو آپ ہی کو مل کے پھر میں گھر آ جاؤں گی۔ آپ ہی کون ہے؟ اس کی بہن بڑی جو ہے۔ تو وہاں سے نکلی ہے، تو 1 گھنٹے بعد، اس کے علاوہ جو ڈرائیور، بقول ڈرائیور مجھے ہمیں کچھ پتہ نہیں بالکل ہی، ڈرائیور نے یہ بتایا کہ رستے میں فون آیا ہے ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب، کہ مجھے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جانا ہے اب پہلے شدرے، پہلے اس نے کہا کہ میں نے لبرٹی جانا ہے، راستے میں کہا کہ راستے میں کوئی فون آیا ہے، عورت کا ہے مرد کا ہے ہمیں نہیں ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ٹھیک۔ تو اس نے کہا جی مجھے چھوٹے ساندے جانا ہے۔ ٹھیک۔ ڈرائیور نے ادھر یہ ڈال لی گاڑی موٹر وے پہ، تو چھوٹے ساندے چلے گی۔ وہاں پہ ایک سگیاں پل سے پہلے ایک دیوار، اونچی دیوار ہے، ٹھیک، فٹ پاتھ کی جو دیوار ہے نا، ساری تو نیچے ہے نا، وہ ڈبل ہے۔ وہ بندہ اس کو فون پہ جو بھی کہتا گیا، جیسے بھی لے کے جاتا رہا، بندہ تھا یا عورت تھی مجھے نہیں پتا ابھی بھی، وہ اس کو وہاں پہ جا کے کھڑا کر دیتا ہے، گاڑی کو مطلب اس کی ڈائریکشن پہ، وہ وہاں پہ ڈرائیور کو کہتی کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ٹھیک۔ جب وہ کھڑی ہوتی وہاں پہ 2 یا 3 منٹ کے بعد ایک لڑکا آتا ہے، وہ شیشہ نوک کرتا ہے، وہ شیشہ نیچے اتارتی ہے، ڈرائیور کی دوسری سائڈ پہ بیٹھی ہے، ٹھیک، پچھلی سیٹ پہ اکیلی۔ تو شیشہ وہ نیچے کرتی ہے، تو وہ آگے سے جو بقول ڈرائیور، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کیونکہ ہم کچھ ساتھ ہی نہیں تھا، تو بقول ڈرائیور یہ کہتی ہے کہ آپ ادھر رہتے ہیں، اس لڑکے کو یہ کہہ رہی ہے آمنہ، وہ کہتا ہے آگے سے ہم ادھر رہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرائیور کہتا ہے میں نے اور کچھ نہیں سنا۔ بس 1 منٹ بعد اس نے 4 گولیاں ماری ہیں، جو کس یہاں پہ لگی ہے،
एक सर में लगी है, 2 नीचे धड़ पे लगी। बच्ची के कोई ऐसे मामलात थे जिनको कि आपको कभी किसी पे शक हुआ? नहीं, आपको किसी पे शक नहीं है? एफआईआर में भी आपने किसी का नहीं लिखाया कि आपको किसी पे शक है? ओपन है। अच्छा, आप फरमा रहे हैं गुलाम हुसैन साहब कि 17-18 साल की बच्ची है। 17-18 साल की बच्ची जो है वो लिबर्टी अकेली एक हायर्ड कैब में क्यों जाएगी? क्यों जाएगी? उसका ये कि वो एक तो थोड़ा सा, उसकी जो बड़ी बहन है उसको सपोर्ट करती है, साथ वो समझदार, दोनों ही समझदार थी। मतलब उसका उनका एक शौक था कि हम अपना खुद करें जो भी करना चाहें। 18-17 साल की लड़की, जी, इसको पढ़ना नहीं चाहिए था? पढ़ भी रही है साथ, और अकेली टैक्सी में भी जा सकती है? अकेली मतलब बाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने वीडियो देखी होगी शाह साहब, एक जिसमें कि एक बच्चे को, 14-15 साल का बच्चा है, उसको बांध के तो लोग जो हैं वो मार रहे हैं, और 3 नौजवान आने ममलकत इस्लामिया पाकिस्तान है, इन 2 में पिस्तौल पकड़ी हुई है, एक ने हंटर पकड़ा हुआ है, और कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे इसने डकैती की, जबकि उस पे से ना कोई माल निकला ना कोई उसके पास से असला निकला। लेकिन हमने कहा कि ये हमने नाइंसाफ़ी की है। मुझे नहीं लगता कि हमने नाइंसाफ़ी की है। वो 14 साल के बच्चे को इन 3 नौजवानों को कत्ल करना चाहिए था, मारना चाहिए था, इससे भी ज़्यादा जुल्म करना चाहिए था। वजह ये कि अगर आपके घर में 17 साल का जनाजा पड़ा हुआ है और उसके पोस्टमार्टम के लिए आपने इस कौम में 6,000 रुपया रिश्वत देनी है, तो फिर इंसाफ को अपने हाथ में लेने से मुझे दुनिया में कौन सी ताकत रोक सकती है? शाह साहब, बिलाल भाई, पहली बात तो ये है कि ये रिश्वत नहीं है, ये आप मजाक कर रहे हैं। मैं पूरा सीरियस नोट पे आपको बात कर रहा हूँ। उसकी ये रिश्वत है? ये रिश्वत नहीं है। ये क्या है? ये पुलिस मुद्दई से बिल्कुल जस्टिफाइड पैसे लेती है पोस्टमार्टम कराने की। हालांकि अगर आप देखें पोस्टमार्टम की सरकारी फ़ीस जो है, ये पुलिस को बाकायदा इसका बजट दिया जाता है। फिर मैं बात करूंगा कि पुलिस वाले की तरफ से आता है जी आप हमें कंडेम करते हैं, हमारी इतनी शातें। देखें, पुलिस उनसे पोस्टमार्टम के पैसे लेगी, पुलिस उनसे बिल्कुल जायज़, ये इन्होंने देने ही देने। गरीब आदमी कत्ल ही ना हो, गरीब आदमी कत्ल। देखें, बात ये है, पैसे देने के बाद उसके बाद जाके जब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे चलना है, जितनी दफ़ा पुलिस ने रेड करने जाना है उसके इन्होंने पैसे देने हैं। जितनी दफ़ा रेड के पैसे आपने देने? जी बिल्कुल देने, ये देने हैं इन्होंने। ये तो देखें, गेहूं एक के दिए। किस पे रेड की उन्होंने? वो रेट इस तरह की कि मैंने जब शाह साहब मजाक ना करें। मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ बिलाल भाई, आप ग्रॉस रूट लेवल की बात कर रहे हैं। विक्टिम आपके सामने मौजूद है, यंग बेटी इनकी कत्ल हुई हुई है। इसके बाद जब तफ्तीश मुकम्मल होनी, फिर आना है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, फिर उन्होंने चालान जमा करवाना है, और चालान जमा कराने की बाकायदा फ़ीस है। 302 की 10,000 इन्होंने देना है, 324 का 5,000 देना है। उसके नीचे जो पैटी ऑफेंसेस है, किसी की 500 फीस है, किसी की 700 फीस है चालान पास करवाने की। ये मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, ऑन बोर्ड कह रहा हूँ, एट बार कह रहा हूँ, और पूरे अपने स्टेटमेंट को ऑन करूंगा हर फोरम के ऊपर। अपने स्टेटमेंट से भागूंगा नहीं, रिकॉर्डिंग आपकी जा रही है। 50,000 रुपया अभी तक ये गरीब आदमी ये 50,000 तो बेटी मरवा के, अभी तो तफ्तीश शुरू हुई है। फिर मेरी सारी हमदर्दियां इनके साथ हैं, लेकिन स्टेज बाय स्टेज इनको ये पैसे पुलिस लेती है और मुद्दई को देने पड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि ये अगर पैसे नहीं देंगे पोस्टमार्टम में डिले होगा, पोस्टमार्टम में डिले होगा, जितना डिले होगा शक का फ़ायदा मुद्दई को नहीं होना, शक का फ़ायदा उस मुल्ज़िम को होना जिसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार ही नहीं किया। अब मैं दूसरे प्रोस्पेक्टिव की तरफ आना चाहता हूँ, जो इन्होंने बात की, कभी भी मैं इनको इस बात पे कंडेम नहीं करूँगा। आज ज़िंदगी बिलाल भाई जितनी तेज़ हो गई है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है करीम पे। अच्छा, मैं आपको मजाक की बात नहीं मैं कह रहा, मैं बड़ी माफी के साथ कह रहा हूँ। ये जो बात कह रहे हैं ना, मैं इसके ऊपर शक की नज़र से देखूं, लेकिन मैं जब शक की नज़र से देखता हूँ तो हमारी एसपी सिटी से भी बात हुई, एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी बात हुई। दोनों ने हमें कहा कि अगर वो ये कहते हैं, आप अगर ये कहते हैं कि पुलिस पैसे ले रही है, तो इसके लिए अलग एप्लीकेशन दे के जनाब अब पुलिस पैसे लेती है। बिल्कुल, अब एंटी करप्शन चले जाए, अपना 302 का केस ये छोड़ दें और ये अब जाके एंटी करप्शन में जाएं, और वो एंटी करप्शन पहले इंक्वायरी करेगी, वो भी पैसे लेगी, वो इंक्वायरी करेगी, और उसके ये देखें ये बात करप्शन हमारी शरीयत पजीर हो चुकी है, हमारी जड़ों तक पहुंच चुकी है। और ये जो पैसे ये देखें, ये इसका मतलब ये दोनों एसपी जो हमें कह रहे हैं कि एक और एप्लीकेशन दें, वो 50,000 रुपए का एक और मुद्दा खोल रहे हैं कि आप वहां भी जाके पैसे दें। मैं 100% पे भी पैसे दे, वो इनसे पैसे लेके पुलिस वालों से। मैं आपको सारा प्रोसेस बता देता हूँ। यानी पुलिस वाले एंटी करप्शन बनी कि पुलिस रिश्वत लेने वाले को पकड़े, रिश्वत लेने वाले ने उसको पकड़ लिया, उसने उससे पैसे ले लिए, मेरे से भी ले लिए, जो कंप्लेनर है उससे भी ले लिए एंटी करप्शन वाले ने, और उससे भी लेगा, फिर उसको ये फेवर देगा। आपने रेड कहां करवाई? रेड मैंने वारादराम पत्तों की करीब है। क्यों? हालांकि उसका कोई इन्होंने कहा कि यहाँ रेड करनी है, वहां पे कौन था? हालांकि जो मैं चीज कह रहा हूँ, पूछे रेड के कितने पैसे दिए? 10,000।
اب یہ میں نہیں کہہ رہا, پھر میں نے 5,000 Victim دیا, کہہ رہا آپ کو. پھر 5,000 دیا. اور ایک اور بات کروں گا بلال بھائی, ہماری پولیس پرائیویٹ ہے. دیکھیں پولیس پرائیویٹ نہیں ہے, پولیس سرکاری ہے, لیکن نہیں private ہے سر. انہوں نے میں کہنا سے کیا ہے, agree. انہوں نے Private. کہنا کیا ہے, انہوں نے یہی Private بات ہے. کہنی ہے کہ جناب ہمارے پاس پیسے, ہمیں سرکاری فنڈ ملتے ہی نہیں ہیں. پولیس کا کیوں نہیں فنڈ ملتا؟ تھانے کا فنڈ ہوتا ہے. بالکل ملتا ہے, کاغذوں میں ملتا ہے, کس کو لیکن جاتا ہے؟ وہ آگے, اب یہ تو پولیس والا آپ کو چاہیے یہاں پہ ایس پی کنسرن کو بٹھائیں, دونوں کو وہ بلایا آ کے نہیں کو آئے. جواب دے. کیوں نہیں سر آتے؟ جواب کیوں دے؟ پولیس ہے ہی private, سرکاری ہے, میں ثابت کرتا ہوں. اسی لیے نہیں آئے. ہماری تو ابھی لائنیں کھلی ہیں, ہم اب بھی کال کر رہے ہیں, نہیں اٹھا رہے. لائن پہ لے لیں. حضور مجھے یہ فرمائیے کہ آپ نے ریڈ کرایا, وہ وہاں پہ گئے, آپ کے کہنے پہ ریڈ نہیں کی انہوں نے؟ نہیں میرے کہنے پہ, جو چیز میں کہہ رہا تھا کہ پہلے دن 10 کو مرڈر ہوا جی, 11 کو رات کو میں نے ان کو ایک ایویڈنس دیا کہ اس کو فوری ٹریس کر لیں. اور وہ کیا تھا؟ 12 بجے وہ ایک لڑکی تھی جو اس کے 2-3 دن اس کے ساتھ اٹیچ رہی ہے, بچی کے ساتھ. ٹھیک. کہ اس کے پاس کافی مواد ہوگا آگے چلنے کے لیے. ٹھیک. تو میں نے کہا اس کو ٹریس کرو. اس کو رات 12 بجے مجھے فون سے ٹریس نہیں کیا؟ سر میری بات, مطلب 3 دن اس نے مجھے فون ہی نہیں کیا, رات 12 بجے 11 کو مجھے بتا رہا ہے. یہ جیو فینسنگ پروسیس ہے, آپ کو کال ڈیٹا سے سارا نکلے گا, کس کی کال آئی, آدھا گھنٹہ لگتا ہے شاہ صاحب. اب اس انویسٹیگیشن والے کا کام دیکھو کہ ایک تو مجھے اس نے فون ہی نہیں کیا کہ آپ کا یہ ہو گیا یار, ایف آئی آر ہوگی, آپ آئیں اور اس کا کیا کرنا ہے. میں اس کو چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹریس کریں, اس کو پکڑیں. رات 11 تاریخ کی رات کو وہ لڑکی کا ایڈریس سارا کوئی ڈیٹا آ گیا نادرا سے. تو میں نے کہا اس کو اٹھاؤ, اس کو کوئی پرواہ نہیں, وہ گھر چلا گیا مزے سے. اس نے 3 دن عید گزاری ہے, تیسرے دن میں فون کر کے تھک گیا ہوں. اچھا, میں محمد غلام حسین, میں اگلی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر بہت سے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیا ان میں سے کسی نے کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے کچھ ہوا کہ سی سی ٹی وی کیمروں سے آپ کو مل جائے گا؟ رپورٹ ملی ہے اس کا یہ کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو کیمرہ ہے نا, وہ ایک تو 200-300 گز پہ ہے, اس میں کچھ واضح نظر نہیں آ رہا. جب دوسری جو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لائٹ ہی نہیں تھی اس ٹائم کے اندر. میں عرض کروں اس میں بلال بھائی, سب سے پہلی چیز ہے, آج پولیس کے پاس اتنے بجٹس ہیں کہ آپ ماڈرن ٹیکنیکس کے مطابق اپنا انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, قطع نظر اس بات کے. سر جو سپاٹ ہے, میں نے وہاں سے روز گزرتا ہوں, اس سپاٹ پہ کم از کم درجن کیمرے لگے ہوئے دونوں سائڈوں پہ, اور آپ کو بالکل فوٹیج مل سکتی ہے, لیکن پولیس فوٹیج کبھی بھی نہیں لیتی. اس کی بڑی ریزن میں بتاتا ہوں. اس کی بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پولیس ایف آئی آر کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دی فیکٹس آف ایف آئی آر مینشنڈ ہیئر ان. اب جو اس میں مینشن کر رہی ہے, اب سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر جو اکرنس آتی ہے وہ کنٹراڈکٹ کر دیتی ہے ایف آئی آر کو, اس وجہ سے وہ سچ کو ڈھونڈیں گے, وہ سچ کو ڈھونڈتے نہیں ہیں. اب سیف سٹی آپ کا جو ایکٹ آیا ہے وہ ایک ایکسپرٹ اوپینین کے طور پر اس ایکٹ میں مینشن ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی 90% ایف آئی آر کے اندر انہوں نے ایکس وائی زیڈ, کیونکہ ہمارا معاشرتی سیٹ اپ ہے کہ ایک آدمی اگر کلپریٹ ہے تو 10 بندے اس کی فیملی کے اور ڈال دو, پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے لوگوں کو ڈال دو. مجھے 1 منٹ دینا, میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا. مجھے یہ بتائیے غلام حسین کہ یہ معاملہ 17 سال کی بیٹی کے قتل ہونے کے بعد, آپ 50,000 روپیہ پولیس کو کھلانے کے بعد ابھی تک کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں پائے ہیں؟ نہیں سر, اس کا رویہ دیکھو. یہ جو ایس پی صاحب جس کو آپ فون کر رہے ہیں, میں بھی ان کا نام منصور صاحب ہے غالباً, مجھے نہیں پتا, قمر منصور, قمر منصور صاحب. اب میں نے وزیر اعظم صاحب سے اپیل کی, آن لائن اپلیکیشن ڈالی کہ مجھے انصاف دیا جائے, یہ ملک, میری بیٹی مر گئی ہے, مر گئی, اس کو ٹیکسی میں اور کسی نے وہ مر گئی ہے اور ہمیں یہ مار دیں گے. خود نہیں ماریں گے نا تو ہماری انفارمیشن دے کے چور اچکوں کو, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا ہے اور یہ ان سے بھی پیسے لے رہے ہوں گے؟ سر اتنے پیسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں تک ہوتا ہے کہ مدعی ایسے باہر نکلتا ہے, ساتھ ہی ملزم آ جاتا ہے, ان سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, سپاہیوں کے رابطے ہوتے ہیں, ایس ایچ او کے رابطے ہوتے ہیں, انسپیکٹر کے رابطے ہوتے ہیں, ساتھ ہی وہ آ جاتا ہے, پھر پیسہ بھی دے جاتا ہے, پھر یہ پوری اس کو آپ کو کسی نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں, ہم پھر آپ کا مقدمہ آگے چلاتے ہیں؟ سر جب میں نے آپ کو نقشے کے پیسے 5,000 روپے لے لیا. نقشہ کیا مطلب؟ موقع پہ جو نقشہ بناتے ہیں, جو نقشہ بنانا ہے, نقشہ نویس وہ بھی میں نے دیے ہیں. ایک چیز ایڈ کروں گا ان کی بات میں بلال بھائی, لاہور شہر کے اندر, پورے پنجاب کے اندر نقشہ نویس سر وہ نہیں مری, نقشہ نویس ہوتا ہے پٹواری نقشہ بنانا ہوتا ہے. یہاں پہ 2 نقشہ نویس ہیں سیشن کورٹ کے, اور جس تفتیشی کا دل کرتا ہے وہ اپنے مرضی کا نقشہ نویس بلاتا ہے. اور یہ 5,000 سے اس لیے ہے کہ یہ 5,000 افورڈ کرتے تھے. میں نے ایسے بھی مقدمے دیکھے ہیں
جس میں نقشہ نویس کے نام کے تفتیشی نے 50,000 لے لیے، 70,000 لے لیے، 80,000 لے لیے کہ جی ہم نے آپ کے مقدمے کو سٹرینتھن کرنے کے لیے مرضی کا نقشہ بنوانا ہے۔ تفتیش کرنے والا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر، جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اگر وہ پیسے لے رہا ہے تو آپ کے خیال میں وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ میں بڑے معافی کے ساتھ مجھے بتائیے کہ جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں پہ اللہ اور رسول کے نام پہ جمعے جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، حجاب جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں، امامے جو ہیں وہ سروں پہ رکھے ہوتے ہیں، نمازی 5 وقتہ نہ ہو تو وہاں ہم اپنی بچیوں کے رشتے نہیں کرتے، اور یہاں پہ بیٹی جب قتل ہو جائے تو نقشہ بنانے کے 5,000، اس کے جسم کو کاٹنے کے 6,000، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آپ کو ترلے، معافیاں، توبائیں اور یہ سارے معاملے۔ اس کا مطلب غریب آدمی اس ملک میں مرے بھی نہ۔ میرا دل چاہتا ہے میں ایک روحانی اپلیکیشن اللہ کو اس اپنے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں جس نے اس معاشرے کو بیٹیاں دفن کرنے والے معاشرے کو انسان بنایا، انسان سے کامل مسلمان بنایا، اور مسلمان سے آج ہم مومن کے دعوے کر رہے ہیں۔ اور آج ہم پھر بیٹیاں دفن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذہن کے آزاد ہونے سے، بدن کے آزاد ہونے سے کبھی ذہن آزاد نہیں ہوتے۔ یہ معاشرہ غلامی ذہنوں سے بھرا پڑا ہے۔ بلال بھائی یقین کیجئے، قرآن مجید کو آپ کھول کے دیکھیں، جناب صالح کی، میں ایک سیکنڈ ایس پی غضنفر ہیں ہمارے ساتھ۔ غضنفر صاحب السلام علیکم بیٹا۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ غضنفر، یہ غلام حسین میرے ساتھ ہے۔ غضنفر اس وقت آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ غضنفر صاحب سے کیا بات کریں گے؟ میں ان سے کیا بات کروں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے کل پرسوں ایس پی صاحب بلایا ہے۔ غضنفر صاحب نے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا ان کا نام کیا ہے۔ لور غضنفر صاحب، یہ بچہ، یہ جو غلام حسین ہے جن کی بیٹی قتل ہوئی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں پولیس کو 6,000 روپیہ ایک دے چکا ہوں، 5,000 پوسٹ مارٹم کے لیے، 5,000 روپیہ جو نقشہ بنانے کے لیے دے رہا ہوں، اب میری بات اس لیے نہیں سنی جا رہی، 10,000 جو ہے وہ ریڈ کا دے چکا ہوں، میری پولیس اس لیے بات نہیں سن رہی کیونکہ وہ پیسے مانگتی ہے۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ میرے بالکل بھی علم میں نہیں ہے کہ یہ آئے ہوں ہمارے پاس، اور یہ اگر آئے ہوتے تو یقیناً اس طرح کی بات ہونا ممکن نہیں تھی، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ہزاروں کے ساتھ آپ نہیں گئے ان کے پاس؟ مطلب کیسے جاؤں؟ مجھے یہ بتائیے کہ غضنفر یہ آپ کے پاس کیا لے کر آئیں، کیا کرنے کے لیے آئیں؟ ان کو میں ویسے بتا دیتا ہوں، پہلے میری 2 دن ہو گئے ہیں، مجھے ایس پی صاحب بلا رہے ہیں، مطلب وہ بھی سن لیں۔ جب اپلیکیشن وہ آئی وزیر اعظم کی، یا جو میں نے ادھر چیف منسٹر کو دی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو، وہ دونوں آن لائن ہیں، ان کے پاس آئیں، انہوں نے بلایا مجھے پرسوں۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ میرا بچہ 2 دن پہلے سکین یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، رات 7 بجے اس کو پکڑ کے گن یہاں پہ اگلے نے رکھ کے اس نے کہا کیس سے ہٹنا ہے کہ نہیں ہٹنا۔ تو میں کل ان کے جو سٹاف افیسر ہے جو مجھے فون کر رہا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے سیفٹی دے دے، گاڑی بھیج دے، میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ مجھے بھی کو مار دے۔ سٹاف افیسر کون ہے؟ کیا نام اس کا؟ مجھے نہیں پتا، میرے پاس اس کا نمبر ہے، اس کو پتا ہے سارا۔ غضنفر، اگر یہ آدمی ایک باپ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے پوسٹ مارٹم کے بھی پولیس سے پیسے میرے سے مانگتی ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کی کیا کرے یہ باپ؟ کہاں جائے گا؟ جی ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ میں اس میں صرف 3 چیزیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ اگر ان کا ایف آئی آر وغیرہ درج ہوئی یا پوسٹ مارٹم کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارا معاملہ ہوگا ہی نہیں، یہ شاید انویسٹیگیشن کا معاملہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ایس پی انویسٹیگیشن انہیں بلایا ہو، کیونکہ میرے علم میں بالکل بھی نہیں ہے جی کہ میں نے انہیں بلایا ہو یا میرے پاس ہی آئے ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے اور اگر پوسٹ مارٹم کا ایشو ہے تو وہ تو ہمارا انویسٹیگیشن۔ غضنفر، ہم نے قمر منصور صاحب کو بھی فون کرنے کی بہت کوشش کی، اب بھی کر رہے ہیں، اور وہ فون جو ہے وہ کوئی نہیں اٹھا رہا ہمارا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک قتل بھی ہو جائے 17-18 سال کی بچی کا، اس کے بعد باپ جو ہے وہ سڑکوں پہ رولتا بھی پھرے اور پیسے بھی وہ دے رہا ہو، یہ مطلب یہ کہاں جائے؟ ایک عام آدمی، ایک عام شہری جو ہے وہ کس کے پاس جائے گا؟ جی بات تو یہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر پولیس والا نے کسی نے مانگا ہے سے وہ آ کے مجھے یہ اس کی تو پولیس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1 مہینہ اور لگائیں گے، دھکے کھاؤں گا، اس کو بلائیں۔ ابھی میں سامنے بولتا ہوں، قرآن پہ رکھے نہیں لیے تو میں مجرم ہوں، وہاں پہ مجھے گرفتار۔ اس کا نام کیا ہے؟ نام نہیں پتا نا آپ کو، کس کو بلائیں؟ تبریز کون ہے؟ انسپیکٹر جو تفتیشی ہے۔ تفتیشی ہے؟ اس نے آپ سے پیسے لیے؟ جی، تب انکوائری اپلیکیشن دوں گا کہ ادھر کتنے پیسے کہاں سے میں اتنے لوں گا؟ آپ ایک افیسر ہے، سوچے میری انکم سورس ہی نہیں ہے تو آپ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اپلیکیشن ڈال دیں۔ اپلیکیشن کہاں کہاں ڈالیں؟ کس کے پاس جائیں؟ دھکے کھائیں، کہاں سے پیسے لائیں گے؟ کاروبار ٹھپ ہے۔ تھرڈ ہے، آپ کو ابھی کسی ایم پی کا فون آ جائے چور چکے کا، آپ 5 پولیس والے ابھی بھیج دیں گے؟
देखिए, थानों में आपको ऐसे पुलिस को के नहीं खिलाफ बैठ कोई सकते। शिकायत है, आप थाने में बंदा आप बाहर जाता है, दूसरी उसकी बात तलाशी ये के कह रहे बगैर हैं। कहते आप कौन बाहर निकले, एसएचओ अंदर बैठा है ऐसे जिसे इलाके का नवाब है। ये तबरेज यानी किस यहाँ थाने पे से है? इजारादारी है। अब तबरेज किस थाने में है? इस्लामपुरा में इस्लामपुरा थाने में एसपी साहब तबरेज जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग इंक्वायरी होगी, धक्के खाएंगे हम, अब ये जलील कह रहे हैं होंगे कि गलियों में। मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाया ना कि मैंने उसको पैसे दिए, मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं। अब इस मामले में इंसाफ कैसे होगा? एप्लीकेशन से इंसाफ होगा? खत्म हो गया इंसाफ, हो गया, बस खत्म हो गया इंसाफ। इंसाफ पूरा हो मेरी गया। बात अनकम्प्लीट है। अभी ये तो बहुत दूर की है। जनाब साले की ऊँटनी शहीद हुई, अब कुरान उसके बारे में क्या कहते हैं? सिर्फ वो मुजरिम यार नहीं, मुझे ना आज सियासतदान भी बिल्कुल ठीक लगने लग गए हैं। समीउल्लाह के पास बॉल है, समीउल्लाह ने बॉल को पास किया, बॉल उसके हाँ पास जी, चला वो- गया, वो- फिर वो वो- समीउल्लाह के पास आ गया, समीउल्लाह ने फिर बॉल दिया, फिर बॉल चला गया, अब ये बॉल दोबारा से ये इस जी, मुल्क में मैं यही उसको- होगा। कुरान मजीद ने कहा कि सिर्फ वो मुजरिम नहीं है जिन्होंने जनाब साले की ऊँटनी को शहीद किया, वो भी मुजरिम है जो खामोश रहा, वो भी मुजरिम है जो मशरे में शामिल हुआ, वो मुजरिम है और जिसने वो फोन भी बंद मुजरिम किया, है जिसने इस वो जुल्म मुजरिम पर है बात जिसने नहीं फोन की। ना उठाया हो, वो मुजरिम है जिसने पैसे मांगे, सारे बिल्कुल, मुजरिम है। बिल्कुल। तो ये तो सारे इंसाफ देने वाले हैं अलामा साहब। तो जनाब जब वो कहते हैं वही मुजरिम वही मुनसिफ, जब मुनसिफ ही कातिल हो गया तो इंसाफ किससे लेंगे? नहीं साहब, मुजरिम भी वही है, हजूर मुजरिम बड़े भी अदब के वही साथ शाह साहब मैं आपको बताऊं, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन वाले पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं फोन पे आपसे तब बात करूंगा जब मेरा पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर मुझे इजाजत देगा कि मैं बात आपसे कर सकूं। इजाजत नहीं है ना, खुदा के इसका- वास्ते जब इजाजत पीआरओ ने देनी है एक इन्वेस्टिगेटिंग एसपी को, तो उस मुल्क में फिर आप पैसे इकट्ठे करें मैंने अगर आपको आपको कहा इंसाफ कि ये चाहिए, SP है। वरना आप फूल डालें कब्र पे बेटी के, सर बस इसके फातिहा पढ़े अलावा और कुछ घर नहीं, बने। इसके बस, अलावा मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा होना। है, कुछ नहीं है भी कुछ नहीं मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने जितना, क्योंकि आप तो उन लोगों को टाइम नहीं देते जिन लोगों के साथ ये बीत रही है। यहाँ पे बस सिर्फ शाम को ये देखा जाता है कि टॉक शो पे 4-4 लोग आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो चले जाते हैं। आप मतलब मीडिया पे भी मुझे शिकायत है कि आप टाइम नहीं देते गरीब आदमी को जिसके पास हकीकत आज है। पूरा 1 घंटा जी, आपको दिया है। हकीकत नहीं सर, मैं अपनी नहीं, मैं वैसे एक चीज ऐड करो इनकी बात, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। एक चीज ऐड करूं, एक मिनट साहब। अब मुझे समझ लगी है, मैंने आपको आने से पहले कहा कि मैंने केस स्टडी किया है। 25 साल क्यों कहा जा रहा है? अगर 17 साल कहेंगे ना तो हाइप क्रिएट हो जाएगी कि माइनर मर्डर होगी, इसलिए इसको 25 साल सुनवाई हो जाएगी, इनको इंसाफ मिल जाएगा, पुलिस को क्वेश्चन किया जाएगा, उसको मीडिया में 25 साल कहा गया। और पोर्ट्रे ये कर रहे हैं, मैंने अब इनकी हकीकत सुनी है, पोर्ट्रे ये कर रहे हैं कि कोई 25 साल की लड़की है, वो बुटीक चलाती है, उसके मुख्तलिफ लोगों से मरासम थे, घर में पता नहीं था, आपने किसी के चक्कर में वो जो है वो कत्ल हो गई, किसी का लेना आपने देना जब था उसका। स्टार्ट किया ना प्रोग्राम, तो आपके क्वेश्चन इनके ऊपर बड़े तंदो तेज थे। क्यों? क्योंकि जो हमें पोर्ट्रे किया जा रहा है वो पिक्चर और है, और अंदर खाते वो एक छोटी नन्ही बच्ची कत्ल हुई हुई है, और पुलिस का आप यार ये मेरे देखें। पास अलामा साहब इस बात का जवाब नहीं है कि 17 गोली मार दें। एक 10 साल की 14 साल की लड़की जो है वो अकेली इस शहर में जिसका नाम रियासत मदीना है, क्यों बाहर नहीं निकल सकती? वो खुदा का नाम लें। सर शहनशाह मदीना की नवासी को कफन नहीं दिया इन्होंने, आप क्या बात कर रहे हैं गुलाम भाई? फिर एक और अल्लाह का बात शुक्र है कि ऐड उस वक्त हमारी पुलिस पंजाब की जो थी ना वो मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है अन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो भी कहते कि इस कफन के पैसे हमें दिए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, इस मामले में जो इब्तदाइया था ना उसके अंदर शायद किसी के जहन में ये बात आती कि जी 17 साल की बच्ची है, अकेली जा रही है, या मीडिया में कहा जा रहा है कि 25 साल की बच्ची है वो अकेली जा रही है, जो भी सूरत हाल है मैं आपको हदिया करता हूँ, और ये सवाल मेरा हदियतन आपके पास है। मदीना में मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मक्का से एक औरत चलती है, गुलाम हुसैन, मक्का से एक औरत चलती है और वो औरत है गाने वाली। अब इसकी तफसीर तो ना करूँ, गाने वाली औरत है वो गाने वाली औरत मेरे नबी के पास आई और मेरे नबी को आके कहती है, या रसूलल्लाह आपने तो मेरे कारोबार को ही तबाह कर दिया। वो बदर के अंदर आपने जितने लोग थे जो कि मेरे आके गाने सुनते थे और मुझे पैसे देते, आपने तो उनको कत्ल कर दिया, वो मर के सारे, मेरा कारोबार ठप हो गया, मेरी जिंदगी में क्या बनेगा? आप रहमतुल आलमीन है। मेरे नबी ने अपने अहले बैत को इकट्ठा किया और कहा कि तुम इसकी मदद करो। मेरे नबी ने तो फैसला नहीं किया कि 17 साल की है तो इसको जिंदा रहने का हक नहीं है, ये 25 साल की है इसको ये चाहिए। हुजूर ये है रियासत मदीना, आप कह रही हैं पैसे लेने जायज़ है, होना चाहिए, तो दुरुस्तगी कहाँ से आनी है? रियासत मदीना ख्वाब? देखिए, रियासत मदीना का हम सिर्फ नाम मिस यूज कर रहे हैं, और मुझे बड़ा सख्त मदीना एतराज़ का है इस नाम बात मिसयूज पे। कर रहे हैं शाह साहब, और क्या ना कर रहे कहना हैं? ये। मुझे हमारा मेरा दिल कॉल, दुखता है। हमारा किसका दिल नहीं दुखता बिलाल भाई? कॉल ऑफ फेल का और मदीना तो तजाद क्या कायम होता अदल पे है? हुआ। अदल जहाँ पे नहीं होगा वो जंगल में भी अदल है, वहां पे भी किसी जानवर का बच्चा अगर गिरता है तो शेर उसे नहीं खाता, वो एक असूल के तहत चल रहे हैं।
ہم بے اصول ہیں, ہم صرف اور صرف. آپ کے خیال میں یہ جو سارا معاملہ ہے اس شخص کا, یہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ ہے؟ کوئی کمپلیکیٹڈ لاہور شہر کے اندر ہے, 2 درجن کیمرے لگے ہیں, جیو فینسنگ جو ہے وہ ممکن ہے, کال ریکارڈ جو ہے وہ ممکن ہے, ہر چیز 2 گھنٹے کے اندر معاملہ جو ہے وہ صاف ہو کے سامنے پڑ سکتا ہے, لیکن اس 2 گھنٹے میں پھر مال نہیں کھایا جائے گا. مال نہیں کھایا جائے گا. سیکنڈ تھنگ, ابھی آپ نے کنڈکٹ دیکھا یہ ایس پی صاحب کا, مجھے نہیں پتا وہ کون تھے, ان کے اسپیکر کے پیچھے مجھے نام بھی نہیں پتا, لیکن جس انداز سے آج بھی وہ ایس پی سٹی آج بھی اپنے سید غضنفر ڈپارٹمنٹ کو, وہ شاہ صاحب اپنے ڈپارٹمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آج بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. ان کو ماننا چاہیے کہ جی آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کا گریوینس ایڈریس کرتا ہوں. اندر ڈپارٹمنٹ اور بیٹی کے اندر فضیلت ڈپارٹمنٹ کوئی نہ, پھر بیٹیاں دفن کرنا پھر جائز ہے نا, پھر ناجائز کیسے ہے شاہ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے بھائی, میں آپ کو چھوٹی سی عرض کروں. جناب علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں سرکار سے پوچھا کہ ایک جملے میں عدل قائم ہو گیا, ایک جملے میں عدل قائم ہو سکتا ہے اگر ہم نے کرنا ہو تو. سرکار سے پوچھا کہ مولا ظلم کی تعریف کیا ہے, ظلم کی تعریف کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یاد رکھنا جو کام خود آپ کرو اور اس کی تبلیغ کرو, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. مطلب جو کام آپ خود نہ کرو اور اس کی تبلیغ کرو, اس سے بڑا روحانی ظلم کوئی نہیں. کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں کو کہوں نماز پڑھو, تو یہ ظلم ہے. اور ظلم کی یہ بھی ایک تعریف ہے, شرک کو ظلم کہا گیا ہے اور ظلم کو شرک کہا گیا ہے. جہاں بیٹیوں کو عدل نہ ملے, جہاں بیٹیوں کو انصاف نہ ملے, وہاں میں اپنے رسول اللہ کا نام استعمال کروں تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا. کیا مجھے اس ریاست مدینہ میں, میں معافی کے ساتھ تنزن بھی نہیں یہ جملہ استعمال کر سکتا, مجھے اس مملکت پاکستان میں کیا یہ اجازت نہیں ہے کہ دن رات صبح شام کسی بھی وقت میرا کوئی بھی بچہ اس قید سے بالا ہو کے کہ اس کی عمر کیا ہے وہ باہر سڑک پہ جا سکے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکے؟ یہ اجازت نہیں ہے. لٹیروں نے صحرا میں شمع جلاتی, مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. ہائے 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 ہائے. یہ پرانا رواج تھا لوٹنے کا, شعر وہی ہے اور آج رواج نوا ہو گیا لوٹنے کا. بلال بھائی میرا ایک جملہ ہے, میں کہتا ہوں اس ساربان سے, قافلہ ساربان سے, وہ قزاق اچھا جو جاگ رہا ہے قافلہ لوٹنے کے لیے, مگر قافلہ بچانے والا سویا ہوا ہے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ذیشان صاحب سے ابھی ہماری فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں میٹنگ میں ہوں, وہ میٹنگ میں مصروف ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہم تک یہ بات پہنچا دیں, یعنی کہ ایک اور اپلیکیشن انویسٹیگیشن ایس ایس پی صاحب کو دے دیں. تو انہوں نے کہا ہم آپ تک انصاف پہنچا دیں گے, لیکن وہ ذیشان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس وقت میٹنگ میں ہیں, آپ اپنی بیٹی کا غم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی مل کے منائیں. بس یعنی اب میں ان چکروں میں رہوں گا, ایک اپلیکیشن ادھر ڈالوں گا, دوسری ادھر ڈالوں گا, تو دشمن میرے سر پہ کھڑا ہے. دشمن کون ہے؟ دشمن میرے سر پہ کھڑا ہے. سر میں ایسے کیسے اوپن کروں یہ چیزیں؟ جن دیداروں کا کام ہے وہ کریں, میرے سے پوچھیں. اور مجھے یہ شک ہے کہ میں ان کو بتا دوں گا, یہ پہلے مجھے مروا دیں گے, اب مارنے کے لیے وہ تیار ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری کہانی کے پیچھے ایک اور کہانی بھی ہے؟ مجھے لگتا ہے. اور آپ نے پولیس سے یہ شیئر کی ہے؟ نہیں, میں سر شیئر پولیس کا کام ہے, وہ مجھے کچھ بتائے. ادارہ کس لیے ہے؟ یعنی میں ان کی جو کر سکتا ہوں. یار یہ آدمی ایک باپ ہے جس کی بیٹی قتل ہو گئی, یہ پاگل ہے جو انصاف مانگ رہا ہے. شاہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے, میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. جب تک آپ ان کی جگہ پہ جا کے نہیں سوچیں گے تب تک کون جا کے اپنی 17 سال کی بچی کو قتل کروایا؟ یہ جتنی باتیں بیان کر رہے ہیں, ایک المیہ یہ کہ بچی قتل ہو گئی, دوسرا المیہ سٹارٹ یہ ہے کہ انصاف لینے کا متلاشی ایک بندہ ہے جو مختلف جگہ پہ. اب دیکھیں کیا انصاف ہوتا ہے کہ میت کا پوسٹ مارٹم ہو گیا اور باپ اس چیز کے پیسے دے رہا ہے کہ لاش جلدی دے دو, میرا گھر ماتم کے لیے تیار ہے, میں جاؤں اور جا کے میں اس کا جنازہ ادا کر سکوں. جنازے کا ابھی کام چل رہا ہے تو فون آیا کہ نقشہ نویس کے پیسے پہنچا دیں, نقشہ بننا آپ کا دیر ہوگی تو کل کو ملزمان کا فائدہ ہوگا. وہاں سے فارغ ہوا تو کل پہ پڑھائی ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی پیسے بھجوا دیں, ریڈ کرنی ہے, ہم نے پتوں کی جانا ہے. تو یہ تو سٹیجز ہیں مختلف, اور اللہ معاف کرے ہمیں کبھی اس قسم کا وقت نہ آئے کسی دشمن پہ بھی. یہ انصاف لینا آج اس ملک میں ناممکن ہو چکا ہے. یہ ویسے نہیں یہ رو رہے, ایک بیٹی کے قتل کا غم ہے, اور دوسرا ریاست مدینہ کے اندر ان اداروں پہ یہ رو رہے ہیں. انصاف کے لیے رو رہا ہوں. مجھے بیٹی کا اترا نہیں, یہ آگے بیٹیاں یہ بھی بیٹھی ہے, یہ بھی بیٹیاں بیٹھی ہے. اس ملک میں کیا ہوگا کل؟ مجھے تھوڑا سا وہ ایک فیصلہ آیا کوئی, تو میں معذرت سے چیف جسٹس صاحب نے وہ فیصلہ دیا گواہ کے بارے میں کہ اگر جھوٹا گواہ ہوگا تو میں معذرت سے, میں مطلب کوئی ایسی نہیں کہ کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ جھوٹے گواہ کو میں سزا دوں گا,
تو سچا گواہ نہ ملے گا تو ملزموں کو فائدہ ہوگا اور بیٹیاں قتل ہوں گی. کیوں کہ آپ کے موقع سے کوئی بندہ, میری بیٹی مری ہے وہاں پہ 200 آدمی تھا, مجھے ایک بندہ سچا گواہ ڈھونڈ کے دکھا دے. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. کوئی دعا گواہ, میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس سے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ نظر ثانی کرے. میں عرض کروں آپ اور قتل ہوں گے, اس کا ملزموں کو فائدہ ہوگا, اس کو سب کو ملزم, ہاں سارا فائدہ ملزم. آپ کا گواہ کھڑا ہوگا, اگر کوئی غلطی سے کھڑا ہو گیا تو دوسرے دن اس کو مار دیں گے یا پیسے دے دیں گے. آپ کے خون کے علاوہ کوئی گواہ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو خون جب اس وقت ساتھ نہیں ہوگا تو کون گواہ کھڑا ہوگا؟ یہ بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے. خضر یاد کیس ڈیسائیڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اب ہوتا کیا, پولیس ایف آئی آر روکتی ہے, گواہ بناتی ہے اور اس کے بعد پرچہ, کیونکہ دیکھیں راگیر گواہ بنتا نہیں ہے, نہیں بنے گا نہ کل کو شہادت دے گا, ملزمان بری ہو جائیں گے. جھوٹا گواہ نہیں ہوگا, یہی کہہ رہے ہیں. اب ملزم جو ہیں وہ مجرم جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے. پہلے اس کی کوئی قانون تو بنائیں کہ تحفظ تو دیں گواہ کے باہر نکلے. اب اس کو کسی کو تحفظ ہی نہیں, مجھے نہیں ہے جس کی بیٹی مر گئی ہے. غلام حسین پھر یہ نہ کریں کہ بیٹیاں پیدا ہو تو ان کو دفن کر دیا کریں, یہ اچھا نہیں ہے. پھر بہت اچھا ہے, بہت آپ سے تو بچ جائے نا. نہیں میں نہیں, اس چیز پہ بھی میں نہیں ایگری ہوں. بیٹیوں کی حد تک نہیں ہے یہ سارا سلسلہ, یہ پورا کا پورا ہی سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے. بیٹیوں کی حد تک نہیں ہے, بیٹے بھی ایسے ہی ہوں گے. بیٹیوں تو ٹھیک ہے ایک اپنی جگہ یار, دور جہالیت سے بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب سیدہ فیصلے دیکھو نا کیا ہو رہے ہیں. تو ایک آدمی نے پوچھا, ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں, یہ تو بیٹی ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا. میرا اللہ مجھے فرماتا ہے, لیکن میں فاطمہ کے لیے کھڑا ہو کر دنیا کو بیٹی کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اگر رسالت بھی ہو تو بیٹی کا یہ احترام ہے. نہیں تو یہ سارا کا سارا جو آپ مذہب سمجھا رہے ہیں, یہ میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ آپ مجھے سمجھائیں. یہ اداروں کو نہیں پتا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں یا ان کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا. یہ پتہ اس دن چلتا ہے جس دن کسی مقتول کا خدا نہ خواستہ آپ کو بھائی باپ یا بہن بننا پڑے گا, پھر پتہ چلے گا کہ کتنے میں بکتی ہے. نہیں سر, میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, میں اسی سے بھی ایگری نہیں ہوں. ان کو نہیں پتا کیونکہ حرام کا پیسہ ہے, حرام سارا پرورش ہوتی ہے, وہ اندر خون ہی نہیں رہ گیا, وہ کشش نہیں رہی, ان لوگوں کے اندر وہ حصی نہیں ہے. غلام صاحب تمہارے بچوں کا اس سارے معاملے میں تمہارے بچوں کا کیا رد انسانیت کی حیثی ختم ہو چکی ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس سارے معاملے میں تمہارے گھر والوں کا کیا رد عمل ہے, بچے کیا کہتے ہیں؟ سب اندر چھپ کے بیٹھے بیچارے رو رہے ہیں, بس چیخ رہے ہیں, باہر نہیں نکل رہے. ایک دن نکلے. دوسری بیٹی کو کیا کرو گے, اس کو باہر بھیجو گے, وہ کاروبار کرے گی, وہ کیا کرے گی, کچھ بھی نہیں کیسے کرے گی؟ اب میرا تو جو میرا مطلب میں اس وقت سوچ رہا ہوں, یا ملک چھوڑنا پڑے گا یا کہیں جا کے چھپ کے. ہاں بالکل, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. کدھر انصاف کہاں سے لوں گا؟ کاروبار کا کیا کرو گے؟ ختم ہو جائے گا سب کچھ ہو گیا ہے. کچھ یہ جیسے روز صاحب کہہ رہے ہیں کہ امی اپلیکیشن دے دو, یعنی یہ ملک یا نوٹس پہ چل رہا ہے, اوپر سے ایک نوٹس ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب کہ اس کو انصاف دو. جب نوٹس پہ انصاف ہو جائے تو اس ملک میں کیسے معاشرہ چلتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیسے چلتا ہے. نوٹس پہ کیسے چلتا ہے ملک؟ نوٹس پہ سی ایم نوٹس لے, پی ایم نوٹس لے, چیف جسٹس نوٹس اب لے. انصاف صرف اس کا ہوگا جس کے جو سما پہ بریکنگ نیوز چلے گی, جو ٹی وی چینل کی زینت بنے گا کیس. جو بچہ قتل ہوا نا کراچی میں, میرا وقت آئے گا, اگر وہ ویڈیو نہ بنتی اور وہ میڈیا پہ نہ چلتی تو انصاف نہ ہوتا. اب صرف انصاف اس کا ہوگا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو. علامہ صاحب یہ جس کا ذکر کر رہے ہیں نا, وہ عدالت میں بیٹھے مسکرا رہے تھے, اور جو ماں تھی اس بچے کی وہ باہر بیٹھی رو رہی تھی. تو یہی ہے, یہ ایک کیس نہیں ہے, یہ ایک کیس نہیں ہے. مذہبی سہارا آل رسول کے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ تھے, جناب حسین نیزے پہ تلاوت کر رہے تھے, جناب سیدہ کی بیٹیوں کے سروں پر ظاہری طور پہ چادریں نہیں تھی, ویسے تو ان کے پردے کا حافظ اللہ ہے, کسی ملعون کی کیا جرت, اور لوگ ڈھولک اور تاشے پہ ناچ رہے تھے. وہ کربلا ابھی ریاست مدینہ میں ختم نہیں ہوا. نہیں, وہ ریاست مدینہ ابھی کربلا ہے. آج کشمیر کی بیٹیوں کے لیے ہم جگہ جگہ پہ نکل رہے ہیں. پہلے اپنی بیٹی کی تو حفاظت کر لو. ایک اور میں ایڈ کشمیر کی بیٹیوں کے لیے آج وہ عورت مارچ کرنے والی انٹیاں کہاں ہیں, جب یہ 17 سال کی بچی کا باپ انصاف لینے کے لیے ہے, جب وہ کہتی پھرتی تھی کہ میرا جسم میری مرضی. تو کشمیر پہ بھی نہیں تو وہ آئے نا, وہ کدھر چلی گئی ہیں, وہ کوئی باہر چلی گئی ہیں, تبدیلی آ گئی ملک کے اندر, انصاف فراہم ہونا شروع ہو گیا. یہ صرف اور صرف بھائی جان ہر آدمی اپنا
उल्लू सीधा कर रहा है इस मुल्क के अंदर, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल हर बंदा सिर्फ अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा है, और यही हमारे मुल्क का आलमी मैं अपनी आंख को सिर्फ आग कह रहा हूं जो मेरे घर में लगे, आपके घर में लगने वाली आग सिर्फ मेरे लिए तमाशा है। मैं इंतहाई माजरत खां हूं गुलाम हुसैन आपसे, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन यकीन कीजिए हम यही कर सकते थे कि आपके लिए आवाज़ उठाएं, हम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं हैं। लेकिन खुदा की कसम जितना दुख, वो बुजुर्ग कहते थे ना कि बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीब से डर लगता है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जब आप रसूल की बातें और फातिमा और ज़ैनब की बातें सुनाया करें तो शर्म और हया किया करें, क्योंकि हम वो नहीं है जो हम कहते हैं। हम झूठ बोलने को भी आज सच ही समझते हैं। 17 साल की लाश को दफन करना हो और आपको हज़ारों रुपए चाहिए हों उसकी लाश को वापस लेने के लिए, इस मुल्क पे अल्लाह ताला अपना रहम करें।